بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل حاضر خدمت ہے۔ لال مسجد میں موجود ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا لال مسجد میں، مفتی عبدالقوی صاحب لال مسجد تشریف لاتے ہیں، وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، ادھر سے مولانا جو عبدالعزیز صاحب ہیں وہ داخل ہوتے ہیں اور وہ بڑے غصے کے عالم میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں یہاں کیوں آئے ہو، اب فوراً یہاں سے نکل جاؤ، کیا ماجرا کیا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ مولانا صاحب خود موجود ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مولانا صاحب اتنا غصہ کیوں؟ آپ تو اتنا غصہ شاید نہیں کرتے ہوتے، لیکن آپ نے مفتی عبدالقوی کو دیکھ کے اتنا غصہ کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیے، اسلام کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ اسلام پیار بھی سکھاتا ہے اور اسلام سختی بھی سکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تو جو تمہاری قوت ہے وہ تیار کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ۔ اسلام یہ نہیں کہ پیار سکھاتا ہے، اسلام ہتھیار اٹھانا بھی سکھاتا ہے۔ ہمارے آقا سے زیادہ رحیم کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے ہتھیار اٹھائے۔ آپ غزوہ بدر میں گئے تھے تو ہتھیار لے کر گئے تھے، احد میں ہتھیار لے کر گئے تھے، خندق میں ہتھیار لے کر گئے تھے، اور حنین میں، تبوک میں ہتھیار لے کر 27 غزوات میں ہمارے آقا ہتھیار لے کر جا رہے ہیں، اور اپنی زندگی میں 60 جنگوں کے لیے آپ نے لشکر روانہ کیے جنہیں سرایا کہتے ہیں۔ تو کیا آپ رحیم نہیں تھے؟ پھر آپ نے ان لوگوں کو جو ظالم قسم کے لوگ تھے انہیں سنسار بھی کیا، آپ نے کوڑے بھی لگوایا، آپ نے ہاتھ بھی کٹوایا۔ تو اسلام پیار بھی دیتا ہے، لیکن جو جرم کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر سختیوں کا بھی کہتا ہے۔ اس لیے انہوں نے چونکہ جرم کی انتہا کر دی تھی، پوری دنیا کو دعوت دے رہے تھے شراب پینے کی، اور پوری دنیا کو دعوت دے رہے تھے زنا کرنے کی، تو ایسے آدمی کے ساتھ یہ مستحق رعایت نہیں تھا، بلکہ ابھی تو میں نے رعایت کر گیا۔ ابھی تو بہت سارے لوگ علماء مجھے کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں کہ مولانا آپ نے رعایت کی، یہ رعایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم تو مجبور ہیں جو کہ اس نظام کے ساتھ جو ہے پابند عہد کر چکے ہیں، اس طاغوتی دجالی نظام کو، اس لیے ہم تو مجبور ہیں، آپ تو بے بس نہیں تھے۔ اس لیے ایسے ظالموں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ میں تو سمجھتا ہوں انہیں پکڑ کے جو ہے نا علماء کو بٹھانا چاہیے تھا۔ اگر شرعی طور پر یہ ثابت ہو جاتا، جیسے کہ ان کے بیانات سے ثابت ہے کہ انہوں نے بہت سارے نکاح کیے، زنا کیے، تو ایسے آدمی کو تو سنسار کرنا چاہیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ مفتی صاحب کے بھی مختلف چینلز پہ انٹرویوز چل رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں 1982 سے لال مسجد میں آ رہا ہوں، جمعہ پڑھ رہا ہوں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتا ہوں، تو 1982 سے اگر ابھی آ کے آپ کا غصہ کرنا کیوں؟ اگر وہ 82 سے آ رہے ہیں، آپ کے والد صاحب، آپ کے بھائی یہاں اگر رہے، منتظمین رہے، تو انہوں نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ دیکھیے، ابھی بہت ساری چیزیں پہلے چھپی رہتی تھی نا، لیکن اب بعض چیزیں میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں منٹوں میں پوری دنیا میں چلی جاتی ہیں۔ اب ان کی آپ اگر صرف میڈیا کے اندر ہی دیکھ لیں کہ لڑکیوں کے ساتھ پیار کرتے نظر آتے ہیں، اب بیٹی سمجھ کر، بھئی بیٹی اپنی بیٹی ہو نا، جوان، اس کو بھی آپ پیار نہیں کر سکتے، اوپر ہاتھ رکھ لیں اور بات ہے، لیکن پیار نہیں کر سکتے، شرعی حدود آ جاتی ہیں۔ وہ بیٹی سگی بیٹی ہے، اپنی بہن ہے، ان کے ساتھ پیار کر رہے ہیں، اور ان کے غلط قسم کے ایسی حرکات اتنی موجود ہیں جو سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ تو پھر ایسا آدمی تو ڈنڈوں کا مستحق ہے، ایسے آدمی اکرام کا مستحق نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے اکرام نہیں ہوتا، ڈنڈے بھی ہوتے ہیں۔ تو پولیس نے ڈنڈے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ آپ سارے پولیس والوں کو کہتے تھے ڈنڈے چھوڑ دیجیے، آپ جو ڈنڈے رکھے ہوئے ہیں ساری پولیس چھوڑ دے۔ بھئی کچھ مجبوری کے تحت ڈاکوؤں، چوروں، ظالموں کے ساتھ کچھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو ایسا آدمی جو پوری قوم کو گناہوں… اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ بارخا یہ سوال آپ سے پوچھا گیا کہ اصلاح کا عنصر نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک بندہ آتا ہے جتنا بھی گناہ گار ہے، کیونکہ ویسے آپ مفتی مانتے ہیں انہیں؟ میرے علم میں نہیں، میری تحقیق نہیں کہ وہ مفتی ہیں کہ نہیں ہیں، بس سنا یہی کہ مفتی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر وہ مفتی ہیں یا نہیں بھی ہے، ایک انسان مسجد میں آتا ہے یا آپ کے پاس حجرے میں تشریف لاتا ہے، تو کیا آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا آپ کا… تھوڑا عرصہ پہلے آئے تھے تو میں نے ہاتھ ملانے لگے، میں نے کہا میں نے ہاتھ ملاؤں گا، ان کا کیوں؟ میں نے کہا آپ بہت غلط باتیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آئندہ نہیں کروں گا، لیکن جانے کے بعد پھر وہی کام شروع کر دیا، وہی کام ان کے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ آئے۔ اب قندیل بلوچ انہی کی سبب کی وجہ سے قتل بھی ہو گئی بیچاری، انہی کے ساتھ دوستیاں لگانا۔ ایک عالم کی شان یہ نہیں ہے، ایک عالم کو تو بہت… دیکھیے، جو سفید کپڑا ہوتا ہے نا، اس کو تو بہت، جس کے سفید کپڑے احتیاط کرنی چاہیے۔ عالم کی شان بہت اونچی ہوتی ہے، وہ اسلام کا داعی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اب وہ کیا کہیں گے یہودی، کیا کہیں گے سکھ، کیا کہیں ہندو، کیا کہیں گے سکھ؟ ایسے علماء ہوتے ہیں جو زنا… اب ایک ہندو بھی زنا کی دعوت نہیں دیتا۔ آپ نے سنا کسی ہندو کو زنا کی دعوت دے رہا ہو؟
وہ زنا کی دعوت نہیں ہوتا. کسی ہندو کو سنا کہ وہ کرے تو جتنی عورتوں سے جا کے شادی کرو, ان کا بڑا کوئی, وہ بھی احتیاط برتتے ہیں. سکھ بھی احتیاط برتتے ہیں, یہاں تک کہ عیسائی خود جو پادری ہوتے ہیں وہ بھی احتیاط برتتے ہیں. یہ کیسا ہے جو کہتے ہیں شراب بھی پیو, جو کہتے ہیں جتنے چاہو نکاح کرو. یعنی ہندو سکھوں سے بھی گیا گزرا ہو گیا. یہ تو بہت بے احتیاطی. میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے, ابھی بھی وقت ہے کہ اس کو فوری طور پر گرفتار کرے اور اس پر شرعی عدالت میں کیس چلائے, اور اگر اس پر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو سنسار کرے. مجھے یہ بتائیے کہ لاسٹ کویشچن ہے میرا آپ سے, کہ آپ کو لگتا ہے, بہت سے سوالات آپ سے کیے گئے, پوچھے گئے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جذبات میں آ کے آپ سے تھوڑی سخت باتیں, تلخ باتیں ہو گئیں, ابھی آپ کو محسوس ہو رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے بالکل ٹھیک ہوا؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. بلکہ میں تو ان کو مناظرے مباحلے کے چیلنج دیے ہیں. میں نے مناظرہ مباحلہ اسے کہتے ہیں کہ آپ آ جائیں, میں بھی اپنے بیوی بچوں, خاندان, بیٹیوں کو, خاندان کو لے کر آؤں گا, آپ بھی اپنے خاندان کو لے کر آئیں, اور پھر اللہ سے رو رو کر دعائیں کریں گے. یا اللہ جو سچا ہے وہ زمین پر رہے, جو جھوٹا ہے وہ زمین میں دس جائے. اگر میں جھوٹا ہوں, میرا موقف جھوٹا ہے, تو اللہ مجھے زمین میں دھسا دے. اور اگر مولانا عبدالقوی صاحب آپ جھوٹے ہیں تو آپ اپنے بچوں سمیت زمین میں دھسیں گے. آئیں, جرت کریں. میں تو دعوت دے دیے, اور یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. یہ ایک بڑا اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو نا, آپ مباحلہ کر لیں. کہ ہم اپنا خاندان لے کر آتے, تو آپ اپنا, ہم بھی دعا کرتے رو رو کر, یا اللہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں, یا اللہ اگر ہم غلطی پر ہیں, یا اللہ ہمیں زمین میں دھسا دے. اور یہ بھی یہی دعا کرے گا. ان کے, میں تو کہتا ہوں اس کا خاندان ہی اس کے ساتھ نہیں آئے گا, کوئی اس کے ساتھ آنے کو تیار نہیں ہوگا. آ جائے نا ذرا. تو اس لیے ہم نے تو ان کو مناظر مباحلے کی دعوت بھی دے دی ہے. تو اس لیے ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک کہا ہے, اور سوچ سمجھ کر کہا ہے. بہت شکریہ. مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جو بھی معاملہ ہوا سارا معاملہ آپ کے سامنے جو انہوں نے رکھا ہے. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سے دار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.